गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा आपका होगा। एनर्जी के साथ दिन का आगाज करें। और आज एक छोटा सा सवाल है मेरा। वो सवाल ये है कि समटाइम्स ये हो रहा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें बेहतर करने की, वो चाहे आपकी स्टडी में है, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, वो चाहे आपकी किसी खेल में है। आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन गड़बड़ हो रही होती है। उस वक्त क्या करें? कि ये भी अच्छा नहीं हो रहा, वो भी अच्छा नहीं हो रहा। मे बी यू आर ओवरबर्डन्ड। कभी चीजों से आप ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, कैसे करें। चीजों का असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। एंड देन यस, यू आर ओवरबर्डन्ड एज वेल के आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने करना क्या है, क्योंकि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता। उस वक्त क्या किया जाए? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ, क्या किया जाए? आई थिंक एक ब्रेक ली जाए। नॉट इन द राइजिंग पाकिस्तान शो। मेरे से पूछ रहे क्या किया जाए, मैं कहा मुझे खुद नहीं पता। मैं तो खुद ये मसला मैं ये काम शुरू करती हूँ, ये काम शुरू करती हूँ, ये काम शुरू करती हूँ, एंड देन ऑनेस्टली तीनों कामों का मैं स्ट्रेस लेती हूँ अपने ऊपर। मुझे स्ट्रेस होता है एंड देन मुझसे एक भी काम ठीक से बाज़-औक़ात नहीं हो पा रहा होता। So, कभी किसी ने आपसे कहा कि उस वक्त सिट बैक एंड रिलैक्स, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं आसपास के माहौल से, काम से, मे बी अ डे और अ टू आप थोड़ा सा बिल्कुल डिस्कनेक्ट करें? काफी सारे लोगों ने शुएब कहा है, लेकिन अमल नहीं किया। लेकिन मैंने सुनती तो हो ही नहीं ना। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इस बात पे अमल जरूर, क्योंकि जिन लोगों ने किया है अमल, वो कहते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिंदगी में ब्रेक लें। आप अपने वीकेंड कम से कम फ्री रखें, और वीकेंड भी ऐसा फ्री रखें कि आप उसमें कुछ ना कर रहे हो, आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, या आप वो चीज कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है करना। यस, समटाइम्स ये होता है कि पूरा वीक आपने सोचा होता है अच्छा मैं ये काम भी वीकेंड पे कर लूंगा, ये भी वीकेंड पे कर लूंगा, और ये जो रह गया ये तो करूंगा ही वीकेंड पे। प्लीज डोंट डू दैट। पर्सनल काम भी, घर के काम भी, अगर घर के काम भी, प्रोफेशनल डू दैट। अपने कामों को रूटीन से मैनेज करें। और जैसा सबीन ने कहा कि वीकेंड पे कहते हैं मी ओनली टाइम्स, अपने आप को वक्त दें, सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं इसको अगेन रिपीट भी करूंगा। और नॉट जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, हो सकता है कि आप चाहे मैं अकेला कहीं जाऊं, मैं वॉक करने जाऊं, मैं हाइकिंग करने जाऊं, मैं कहीं कॉफी पीने जाऊं, प्लीज गो आउट, डू दैट। अपने आप की जो एनर्जी उसको रीफिल करें, और जब आपकी एनर्जी रीफिल हो जाएगी आप वापस आएंगे, यू विल फील बेटर। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अच्छा फील करेंगे आपके उस रवैये की वजह से, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब जनरेट कर रहे होंगे। ऑल्सो आप प्रोडक्टिव भी होंगे। Yes. ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब ब्रेक लेकर आते हैं तो आप प्रोडक्टिव होते हैं। अक्सर आपके बॉस आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है उसके अंदर ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरबर्डन्ड हैं, आपको ब्रेक चाहिए, आपके दिमाग को ब्रेक चाहिए। सो ह्यूमन बॉडी है, ऑब्वियसली हर लिहाज से हमें ब्रेक भी चाहिए होती है, हमें फ्रेश रहने का भी टाइम चाहिए होता है, हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने लिए वक्त निकालें। और जब आप निकालते हैं देन यू आर मोर प्रोडक्टिव। अच्छा, जो बॉसेस भी इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से शुएब अगर देखें तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि कोई टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। सुबह भी आप काम कर रहे हैं, दिन में भी, रात में भी, कॉल है ना, आप ऑफिस में, इवन वीकेंड्स पे भी, और स्पेशल हायरिंग के टाइम पे भी अक्सर आपसे कहा जा रहा होता है कि आपको तब हायर किया जाएगा जब आप, हमारे कोई टाइमिंग्स नहीं होती, तो वीकेंड पे भी आप एग्जैक्टली। एंड देन जब एम्प्लॉय ये बात कहता है कि नहीं, या कैंडिडेट ऑब्वियसली होता, आप तो हायर ही नहीं करते, एम्प्लॉय वो कैसे बनेगा। कैंडिडेट जब ये बात कर रहा होता है कि नहीं मैं मुझे जो है वीकेंड अपने लिए फ्री चाहिए, तो एम्प्लॉयर की तरफ से डेफिनेटली ये चीज़ जरूर आ रही होती है कि इसमें तो ईगो है, ये तो हमें आगे जाकर तंग करेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारे रवैये जिनको चेंज करने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा आप सोच बदलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्टिविटी वो मैटर कर रही है, वो काउंट कर रही होती है। कोई शख्स कितना प्रोडक्टिव है, उसके लिए अगर आप आसपास के माहौल को एडजस्ट कर सकते हैं, माहौल को कंड्यूसिव बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट डू दैट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, आज के राइजिंग पाकिस्तान में भी हमने कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाया जो कि अपने आप को वक्त भी देते हैं और वो करते हैं जो करना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी है। काम उनका A1 है, और काम नजर आता है उनका। हाँ। वो चाहे फिर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो या फिर डिजिटल मीडिया पर नजर आ रहा हो या फिर पहाड़ों पे नजर आ रहा हो। एब्सोल्युटली। वैसे बहुत से जबरदस्त मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे, अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम उन्होंने कमाया है, लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए और उनके बारे में जो हमारी गपशप होती है वो देखने के लिए आपको जुड़े रहना है पीटीवी होम के साथ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपकी मुलाकात उन जबरदस्त मेहमानों से कराएंगे। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया,
कल का ट्रेंड आज का डेड एंड, और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम, हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड आज का डेड एंड, और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम, हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। Kiyini qalgan elimde ko'rermikin ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बात करते हैं खेल की और एक जबरदस्त खिलाड़ी की। खेल है टेनिस और खिलाड़ी है नंबर 1। अंडर 18 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में और नाम है इनका अहमद नाइल कुरैशी। और जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल इवेंट्स में भी, नेशनल इवेंट्स में भी। ये तो बहुत से इवेंट्स हैं जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टाइटल जीता है, तो मैं उस लॉन्ग लिस्ट पे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ अचीवमेंट आपके सामने हम जरूर रख लेते हैं। जो रिसेंट की अचीवमेंट है उसमें इन्होंने डबल्स की मैं बात करूं तो बिलाल आसिम के साथ मिलकर लास्ट मंथ ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में बॉयज डबल में टाइटल अपने नाम किया है। अच्छा, 8 साल की उम्र से टेनिस खेल रहे हैं। 9 ईयर के थे जब इन्होंने डेब्यू किया था नेशनल लेवल पर माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अंडर 18 सिंगल ITF पाकिस्तान इंटरनेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप 2024 के फाते भी हैं। J60 सिंगापुर ITF जूनियर चैंपियनशिप 2024 के बॉयज सिंगल्स में सेमीफाइनलिस्ट हैं। और देन अगेन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे मेरा आप? ख्याल है ठीक ठाक? सबसे पहले ठीक ठाक लग ही रहे हैं वैसे, है ना? मुझे पता आप क्या पूछेंगी। मैंने ये जो मुनफरिद सा हेयर स्टाइलिस्ट पे मैं कमेंट जरूर लूंगी। वेरी नाइस। बड़े गट्स you, चाहिए होते हैं thank कि you. लोग कमेंट कर रहे होते हैं इर्द गिर्द, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल से हटना बहुत बड़ी बात होती है। इसका शौक कैसे आया? इसका बस मुझे बचपन से ही शौक था। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी करवाया हुआ है जब मैं छोटा था, 12-11 साल का। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद फिर से किया है, तो बस वैसे ही मुझे शौक था थोड़ा। आप जो है ना मेरी अम्मी के सामने किसी मेरी अम्मी ने आपको यूं पकड़ना, आपके बालों को नहीं कर देनी है। मैं ये पूछने लगी थी, मेरी अम्मी होती तो आप रात को सोए होते तो सुबह आप गंजे मिलते और आधे बाल उन्हें काट तो आपकी देते भी बहुत लीनियंट है आपके साथ। हाँ जी, इस मामले में काफ़ी। चले, ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वो भी लीनियंट है हाँ और जी। आपको अपने शौक भी पूरा करने देती हैं। सो टेनिस का शौक ये कब से पैदा हुआ और इसमें पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं? ये मैं तकरीबन 7 या 8 इयर्स का था, तो मेरे घर के पास एक क्लब था छोटा सा, तो मैं और मेरा बड़ा भाई जो है हम वैसे ही जाते थे शुगल में खेलने। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ हम दोनों को। तो वहाँ से हमने कैरी ऑन किया, थोड़े कोचेस वगैरह जो उधर थे वहाँ से नॉलेज ली थोड़ी, तो उधर से कैरी ऑन होता गया। नेशनल टूर्नामेंट्स थोड़े से पार्टिसिपेट किए शुरू में, अंडर 10 से ही।
تو وہاں سے انٹرسٹ کیری آن ہوا تو پروفیشنل کھیلنے کا سوچا, تو ابھی تک وہی کیری آن کر رہا ہوں میں. زبردست. کتنا عرصہ لگا اس میں انڈر 18 نمبر 1 آنے میں؟ میں ہوا ہوں نمبر 1 تقریباً اسی سال ہوا ہوں میں. اس سے پہلے میں نمبر 1 نہیں تھا, تو کافی ٹائم لگا ہے مطلب اس لیول پہ آنے کے لیے. 10+ ایئرز ہو گئے مجھے کھیلتے ہوئے ٹورنامنٹس وغیرہ, تو وہی سارا پروسیس ابھی تک چل رہا ہے. تو I'd say 10-11 ایئرز لگے ہیں. ویری نائس. اور اتنی سی ایج میں ہاؤ اولڈ آر یو بائی دی وے؟ 18. سو ابھی کہہ رہے 10-12 سال کھیلنا, کب سے کھیلنا شروع کر دیا تھا؟ بہت چھوٹے ہو گئے. 7-8 سال کی عمر سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی چھوٹی ایج سے ہی آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ویسے. جی بالکل, میرے پیرنٹس بھی کافی سپورٹیو ہیں دونوں, تو اس سے بھی کافی ہیلپ ہوتی ہے. زبردست. اچھا تھوڑا سا بتائیں کہ کچھ تو میں نے ٹائٹلز آپ کے شیئر کیے, جس میں ریسنٹ آپ کا یہی لاسٹ منتھ ITF ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ ڈبلز والا تھا. سو اس کے علاوہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ٹف تھا آپ کے لیے اور اس رینکنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا, واٹ واز دیٹ کمپٹیشن؟ میں نے جو اپنا پہلا سنگلز کا ٹائٹل لیا تھا انٹرنیشنل, وہ فیبروری میں نے لیا تھا, تو وہ میرے لیے کافی اسپیشل تھا. وہ میرا پہلا سنگلز کا ٹائٹل تھا انٹرنیشنل, اور وہ آئی تھنک 5 ایئرز بعد کوئی پاکستانی جیتا ہے انٹرنیشنل سنگلز کا ٹائٹل. تو وہ میرے لیے بہت اسپیشل تھا, اور میری رینکنگ کے لیے بھی بہت وہ ہیلپ فل تھا, انٹرنیشنل رینکنگ کے لیے بھی, اور میرے نیشنل نمبر 1 بھی اس ٹائٹل کی وجہ سے کافی ہیلپ ملی تھی. تو آئٹ سے وہ میرے لیے سب سے ٹف اور چیلنجنگ بھی تھا اور اسپیشل بھی تھا میرے لیے کافی. زبردست. اب انڈر 18 نمبر 1 ہے آپ, اور 18 سال کے اب ہو بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ رینکنگ چھن جائے گی آپ سے؟ یہ ہاں جی, جنوری میں ابو 18 ہو جاؤں گا, تو پھر مینس ٹینس میں ٹرانزیشن کروں گا. مگر مینس ٹینس میں بھی شکر ہے, آئی ایم ان اے گڈ پلیس. ابھی میں ڈیوس کپ ٹیم میں تھا جو باربیڈوس گئے تھے ہم سپٹمبر میں, تو اور مینس میں نمبر 9 ہوں میں فی الحال. تو ابھی تک وہی ابھی کروں گا کیری آن مینس میں ٹرانزیشن. چلیں, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, گول آپ نے دوبارہ سے اپنا سیٹ کیا ہوا ہے. انسپریشن کون ہے اس فیلڈ کی اگر بات پاکستان میں تو احسام الحق قریشی جو میرے مینٹور بھی ہیں, اور ان کی اکیڈمی میں ٹرین کرتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی میرے لیے انسپریشن ہے کہ اسی بیک گراؤنڈ سے نکلے ہیں پاکستان میں اور پروفیشنل کیے ہیں. مگر اگر ورلڈ ٹینس کی بات کریں تو نوواک جوکووچ جو ہیں وہ میرے لیے کافی انسپریشن ہے, تو آئی لک اپ ٹو دیم. گریٹ. اچھا, مینج ہو جاتا ہے آرام سے اس طرح انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا؟ اس کے پہلے ظاہر ہے بہت زیادہ پریکٹس, اینڈ دین پڑھائی. ہاں وہ کافی ٹف ہوتا ہے, بٹ شکر ہے میرا اسکول کافی سپورٹنگ ہے, لینینٹ بھی ہیں میرے ویکیشنز وغیرہ کے معاملے میں, تو وہ کافی سپورٹیو ہیں, کیونکہ میں صبح ٹریننگ پہ بھی جانا ہوتا ہے, شام کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے میری, تو شکر ہے they've been supporting me. چلیں اچھی بات ہے, ورنہ ہم اپنے زمانے کی بات کریں چونکہ بہت پرانا زمانہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جب اسکول میں بھی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے تھے نا, تو نہیں آنیسٹلی سچی بات بتانی شعیب, یہی ہوتا تھا کہ ٹیچرز کہتے تھے جو سب سے نالائق بچے ہوتے تھے ان کو پارٹیسپیٹ کرواتے تھے, اور کہتے تھے اچھا یہ بچہ پڑھنے والا ہے, اس کو اسپورٹس میں کیوں بھیج رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا ایک بہت بڑی بات ہے ود دی پیسج آف ٹائم. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ادارے کا نام بھی روشن ہوتا ہے, سب سے بڑی بات آپ کے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. یہ سب دیکھ کے چلیں تو پھر تو کیا ہی بات ہو. باقی بہن بھائیوں کو بھی شوق ہے. میرا بڑا بھائی کھیلتا تھا پہلے ٹینس کافی اچھے لیول تک, اب وہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے, وہ ٹینس کوچ ہے, تو وہ وہی کریئر فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں کافی شوق تھا. اور اس میں پیرنٹس کا جو رول, آپ نے پہلے کا پیرنٹس سپورٹیو ہیں, آپ کی مدر بیڈمنٹن کھیلتی رہی اپنے ٹائم پہ؟ ہاں جی, وہ نیشنل لیول پہ بیڈمنٹن کھیلتی تھیں اپنے سبلنگس کے ساتھ, تو آئی تھنک وہاں سے مجھے بھی تھوڑا انٹرسٹ کیری آن ہوا ہے. وہ زیادہ سپورٹ کرتی بھی اور پش بھی کرتی ہوں گی کہ بچے اسپورٹس کی طرف آئیں اور اسپورٹس میں نام روشن بھی کریں, بندی آف ٹیلنٹ, اور آپ اس کو ایک پالش بھی کر رہے ہیں, اس میں نام بھی بنا رہے ہیں. اپ کمنگ ایونٹ کون سا آ رہا ہے؟ میرا نیکسٹ ویک آ رہا ہے نیشنل ٹورنامنٹ لاہور میں, تو اس کے لیے میں ریڈی ہو رہا ہوں, اور اس سے نیکسٹ ویک بھی ایک اور نیشنل ٹورنامنٹ ہے ادھر اسلام آباد میں میرے ہوم گراؤنڈ میں, تو ان دونوں کے لیے میں پارٹیسپیٹ کروں گا, اور لوکنگ فارورڈ. سو احمد پروفیشنلی یہی سوچا ہے کہ اب بس ٹینس کو ہی آگے لے کر چلنا ہے, یا پھر پڑھائی میں کیا کرے, کون سے سبجیکٹس رکھے؟ پڑھائی میں اے لیولس کر رہا ہوں, میں نے میڈیا اسٹڈیز, آرٹس اور انگلش لینگویج رکھا ہوا ہے فی الحال. تو وہ پریکٹیکل کام ہے کافی, تو تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, بٹ شوق ہے تو مینیج کر لیتا ہوں میں, بٹ کیری آن تو میں ٹینس ہی کروں گا. جس لیول پہ آپ ماشاءاللہ پہنچ گیا وہ کیری آن کرنا بھی چاہیے اس کو پروفیشنلی آگے. اب ظاہر جنوری کے بعد آپ کی کیٹیگری بدل جائے گی. اب ایسے میں تھوڑی روٹین بتائیں,
جب کوئی ایونٹ آتا ہے اس سے پہلے ہفتہ 2 ہفتے تو آئی تھنک بہت زیادہ پریکٹس آپ کی ہوتی ہوگی, کیونکہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صبح اور شام آپ سیشن کر رہے ہیں. ہاں جی, ہماری تو پورا سال ہی کافی ہوتا ہے. یوزلی میری جو اکیڈمی ہے جس میں میں کھیلتا ہوں اس میں ہماری 7 AM پہ شروع ہوتی ہے ٹریننگ, صبح 7 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے, اور پھر شام کو میں کھیلتا ہوں 2 to 4 اس طرح میرا ہوتا ہے. اس میں سب فٹنس وغیرہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے, تو کافی ٹف ہوتا ہے اسکول کے ساتھ کرنا, بٹ مینیج کر لیتے ہیں. مینیج ہو جاتا اچھا ہے. ایسے میں جب ظاہر ہے سرکل ہے, فرینڈس آپ کے ہیں, کہتے ہوں گے نا چلو ہینگ آؤٹ کرے, یا آپ کے پاس یقیناً ٹائم بڑا کم ہوتا ہوگا, یا ٹائم مینیج کر لیتے ہیں اس طرح سے؟ کافی کم ہوتا ہے, مطلب موسٹلی میرے جو فرینڈز ہیں وہ ٹینس میں ہی ہیں تو وہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, بٹ جو اسکول کے فرینڈس وغیرہ ہیں اور کزنس ہیں جس طرح میرے, ان کے ساتھ بہت کم ٹائم ملتا ہے, کز یوزلی باہر ہوتا ہوں یا ادھر ہوتا ہوں تو اویلیبلٹی نہیں. تو آپ نے سرکل اپنا وہی رکھا ہوا ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں جی, موسٹلی ایسا ورنہ ہی اچھا ہے. ینگسٹرز کا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں, کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں زندگی, آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں کسی ایک چیز میں, تو سب سے پہلے آپ کا سرکل ہوتا ہے جو ہمیں وقت نہیں دے رہا, وہ نیگیٹیوٹی سی آ جاتی ہے, تو وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈسکنیکشن زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بٹ شکر ہے میرا سرکل کافی اچھا ہے, سپورٹنگ, میرے فرینڈس کافی سپورٹنگ ہیں میرے, اور جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ ہی ٹریول کرتا ہے, وہ بھی ٹینس پلیئر ہے, اس کے ساتھ ہی میں ڈبلز ٹائٹلز جیتا ہوں, تو شکر ہے, اٹس ریئلی ہیلپ فل. گریٹ, آل دا بیسٹ. آگے چل کر بھی آپ اس طرح نام روشن کرتے رہیں اور بہت آگے جائیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے احمد. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. میم آیا, میم گیا. کل کا ٹرینڈ, آج کا ٹیلنٹ, اور موویز ٹاپ 5 سے ٹاپ 50 میں کہیں گم. ہائی اسکور میں پیچھے رہ گئے تو گیم اوور, اور بلاگنگ میں گیپ آیا تو نیم اوور. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. بیٹھنا گاڑی کی نوکروں کی طرح اور ماں بدولت صاحب کی طرح گاڑی چلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یار لڑکی پہ روب ڈالنا ہے. دیکھ بچے, اگر آپ پانی کے جہاز سے سفر کریں, مسافر پتلی سی سیڑھی سے سوار ہو رہے ہیں, جہاز کا ڈیوٹی آفیسر کھڑا ہوا ہر مسافر سے کہتا ہے آپ, ان کا جی فرسٹ کلاس ادھر, آپ سیکنڈ کلاس ادھر, آپ فرسٹ کلاس ادھر. ایک خاتون بچے لیے ہوئے سوار ہوئی, 5 سال کا بچہ جہاز میں سوار ہوئی. ڈیوٹی آفیسر کہنے لگا بی بی فرسٹ یا سیکنڈ؟ کہنے لگی دماغ خراب ہے, 11واں ہے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید, اور بات کرتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی پوری دنیا کے سامنے لے کر جانے والوں کی. یعنی میں بات کروں آج کے دور میں جو وی لاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پھر پاکستان کے نارتھ کے علاقے ہوں, چاہے پھر ہم سدرن پارٹ میں چلے جائیں, ہمیں بہت سے خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان ہے ہی اتنا خوبصورت. خوبصورت پہاڑ, وادیاں, دریا, نظارے, اور پھر اگر آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں تو ایک بالکل ڈفرنٹ لینڈسکیپ آپ کو نظر آتا ہے. ایسے میں ساری خوبصورتی کو اگر کوئی کیپچر کرے, کیپچر کر کے جو لوگ نہیں جا پا رہے یا جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان جگہوں کو نہیں پتا, ان تک پہنچائے سوشل میڈیا کے تھرو, تو یہ کتنی بڑی ایک بات ہوتی ہے. ٹریول بہت مشکل ہوتا ہے, خود سے اپنے آپ کو کیری کرنا, اکوپمنٹ کیری کر کے لے کر جانا ہے, اینڈ دین وہ خوبصورتی ایک ذمہ داری کے ساتھ جانا, اور وہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانا. تو یہ ہمارے ٹریول انفلوئنسرز آج کل بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اس میں سبین آج جو مہمان میں جوائن کر رہی ہوں تو انہوں نے بہت زبردست کام کر رکھا ہے, لیکن 2 باتیں میں ویسے ایڈ کرتا ہوں. 1 اگست میں انہوں نے K2 کو جس طریقے سے ڈرون سے شوٹ کیا, دیٹ واز امیزنگ, کیونکہ پہلی بار یہ ہوا کہ K2 کو اس طریقے سے شوٹ کیا گیا. سو K2 ایکسپیڈیشن تھا جس میں انہوں نے ڈرون اڑا کے وہ پورا اس کو کیپچر کیا,
اور جو ریکگنیشن ہے ان کی بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیشنل ٹورزم ایوارڈ میں بیسٹ وی لاگر کا ان کو ایوارڈ ملا ہے. تحسین رزین کا نام ہے, ساتھ موجود ہیں ان دا اسٹوڈیو. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. کیسے تحسین بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ٹھاک. ریسنٹلی کہاں گئے؟ میں ریسنٹلی سوات ویلی میں گیا تھا اور کمراٹ کیا تھا. گریٹ. کمراٹ ان دا ونٹر سیزن. جی ہاں. سنو فال؟ ہاں جی, سنو فال ہمیں ملی. مجھے لگا کہ شاید ونٹر میں آپ کا رخ صرف نارتھ ساؤتھ ہوتا ہوگا. ساؤتھ کا بھی ابھی سیزن شروع ہو چکا ہے. بہرحال چونکہ نارتھ ہمارے زیادہ قریب ہے تو اس لیے پھر کوئی اتنی نئی بات نہیں ہوتی. جب بھی سنو فال ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. اچھا, ویسے نارتھ مشکل ہوتا ہے ونٹرز میں سمرز کی نسبت obviously, تو ٹریول کرنا اینڈ ظاہر سی بات ہے اس کو کیپچر کرنا کتنا مشکل ہے؟ ایسیسیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. روڈز اگر برف کی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بہرحال چونکہ ہم ہائیکس کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایز یوزول کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی, اور ہم اس طرح ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم بیوٹی دیکھ سکیں اور لوگوں کو دکھا سکیں. گریٹ. ایسے میں یوں تو ذرا آپ کے بہت سے ویلاگز اور بہت سے کنٹینٹ آپ کے لوگوں کے سامنے, لیکن ایک جس پہ بہت زیادہ لوگ بات بھی کرتے ہیں, جس پہ ریکگنیشن بھی آپ کو ملی, دیٹ واز دا ڈرون تھنگ, جو K2 کے سمٹ میں آپ نے ڈرون اڑایا ہوا ہے. تھوڑا سا پوری جرنی سے متعلق بتائیں کہ یہ پلان اور پھر اس کو کرنا, اور دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ازنٹ اٹ؟ اگست میں ہمارا ایک ایکسپیڈیشن تھا K2 کا, جس میں ہماری 8 ممبرس کی ایک ٹیم تھی, جس کے ساتھ میں ایز اے ویڈیوگرافر اور فوٹوگرافر تھا. اوکے. تو K2 بیس کیمپ ہم گئے, تقریباً وہ 7 دن کا سفر تھا. پھر اس کے بعد ایکسپیڈیشن کے ساتھ 1 ماہ وہاں پہ رکنا پڑا, جس میں مختلف روٹیشنز تھیں ٹیم کے ساتھ جانا. اور K2 کو میرا شروع سے ایک, چونکہ ایک پاکستان کی ایک آئیکونک ماؤنٹین ہے, تو مجھے اس کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا اور لوگوں کو دکھانے کا شوق تھا. تو پھر پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی ڈرون ایویٹر جو ہے وہ K2 کے سمٹ پہ ڈرون لے کے گیا. تو وہ ایک آف کورس ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, اور K2 کو ایسے زاویوں سے دکھایا لوگوں کو کہ جیسے بہت کم لوگوں نے دکھایا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے, ایسے مشکل ایکسپیڈیشن پہ جانا ہے اینڈ دین یو نو اس کو ایک کیپچر کرنا obviously بڑا مشکل ہوتا ہے کلاؤڈز کی وجہ سے, پیک دکھانا اینڈ آل دیٹ. سو اوور آل لوگوں کا رسپانس کیسا تھا جب آپ نے ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا پہ؟ رسپانس بہت اچھا تھا, اور ایک نئے زاویے سے جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے بڑا ایک متاثر بھی ہوئے لوگ, اور رسپانس بہت اچھا تھا, ویلکمنگ رسپانس تھا لوگوں کا. چیلنج کیا رہے آپ کے لیے اس پورے پروسیس میں؟ آئی مین K2 بیس کیمپ وہاں تک جانا, پھر اس کے بعد روٹیشن پہ موومنٹ, اور پھر وہ کیپچر بھی کرنا ہے. ذرا کلائمیٹ کی اپنے ایک چیلنجز ہوتے ہیں. ٹیرین وہ تھوڑا سا مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نئے جاتے ہوں. بہرحال چونکہ میں اس سے پہلے بھی جا چکا تھا, پچھلے سال بھی جا چکا تھا, اور رف اینڈ ٹف روٹینز کے عمادی تھے, تو ایز سچ کوئی اس طرح کا چیلنجنگ نہیں تھا. اور ہر نیا دن جو تھا اس میں ایک نیا ویدر ملتا تھا, ایک نیا, کبھی سنو فال مل رہی ہے, کبھی آپ کو چل مل رہی ہے, کبھی ہوا کا طوفان مل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے چیلنجز تھے. بہرحال وہ چونکہ ہمیں وہ ان کے عادی ہے تو کوئی اتنا زیادہ فرق لگا نہیں, فرق نہیں لگا, ایزی رہا آپ کے لیے. جی ہاں, جی ہاں. ویسے آپ کو نیچر میرے خیال زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. جی جی. تو ایسی کوئی ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جائیں اینڈ دین کوئی ایسے پرندے آپ کو نظر آئیں, کوئی ایسے جانور آپ کو نظر آئیں جو کہ ظاہر سی بات ہے نارمل نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ ان علاقوں میں ہوتی ہے. یہ ایکسپیرینسز رہے آپ کے؟ اس سال اپریل میں جب میں ہنگول نیشنل پارک گیا تھا بلوچستان, تو وہاں پہ ہم نے چونکہ نارتھ میں تو ہم جو مارخور اور آئیبیکس دیکھتے رہتے ہیں, وہاں سندھ آئیبیکس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بلوچستان کے علاقے میں جو آئیبیکس تھے, مجھے ان کی بریڈ تو نہیں پتا, بہرحال وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے, اور وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا. پھر ہنگول میں جب میں آف روڈنگ پہ گیا, ایک ٹریک تھا, ہنگول نیشنل پارک پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے ایریا وائز, تو اس کے اندر بہت زیادہ ایسے والکینوز ہیں جن کی تلاش کے لیے ہم گئے. تو وہاں پہ ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی, وہ ایک ایناکونڈا ہمیں دیکھنے کو ملا, اژدہا جو تھا. تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. کتنا کو دور سے دیکھا تھا یار؟ یہ تقریباً کوئی 20 فٹ کے فاصلے پہ تھے. بہرحال وہ چونکہ بہت سلو موو کرتا ہے تو اتنا وہ ڈینجرس نہیں ہوتا ہے. ایک کتنا بڑا تھا اندازاً؟ 15 فٹ تقریباً اس کی لمبائی اتنی تھی. جی ہاں. میں سوچ کے گھبرا رہا ہوں. آپ جیسے کتنے؟ پھر کروکوڈائلز تھے وہاں, جیسے 3 کروکوڈائلز تھے وہاں پہ, کروکوڈائلز تو وہاں پہ ہوتے ہیں. ہاں جی, اس طرح کی وائلڈ لائف تھی. تو یہ تو بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہے نا, جائیں کر کے آئے نا. نہیں مطلب
مجھے بڑا شوق ہے اس طرح کی چیزیں آپ بھی guys دیکھو, hi I'm Sabeen, how are you? میں بہت ڈرتی بھی ضرور ہوں, obviously ہر انسان ڈرتا ہے, آپ بھی ڈرتے ہوں گے, ایسا ہے؟ یہ مت کہہ دینا کہ نہیں, میں نے کہا ہر انسان ڈرتا ہے. ڈرنا تو ظاہری بات ہے, وائلڈ لائف سے چاہیے. آپ چونکہ ان کے ہیبیٹیٹ میں جا رہے ہیں, نیچرل ہیبیٹیٹ میں, بہرحال کچھ پریکاشنز لے کے اگر آپ پینک نہیں کرنا چاہیے, پینک نہیں کرنا پریکاشنز کے ساتھ آپ جائیں تو. ابھی ہم نوک کر کے جائیں کہ آپ کے گھر میں آپ آ رہے ہیں, نہیں مطلب آپ ڈسٹینس پہ رہیں نا, اینڈ دین یو آر فلی اکوپڈ نا, کہ اگر کچھ ایسا وہ اٹیک کرتے ہیں تو یو شوڈ ہیو دیٹ اکوپمنٹ کہ آپ کے پاس اسکیپ کا چانس ہونا چاہیے. ہاں, روک سکیں آپ. جی ہاں, اور مارنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہی میری بات ہے, آپ ان کے ہیبیٹیٹ میں جا رہے جی بالکل, وہ آپ تک نہیں چل کے آ رہے. تو ایناکونڈا کے پاس بھی آپ چل کے گئے تھے, وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے, ورنہ میرے کو تحسین جیسے بھی کوئی 3. لیکن ایناکونڈا کے علاوہ کوئی اور ایکسپیرینس؟ دیوسائی نیشنل پارک میں ہمالیین براؤن بیئر وہ ہم نے دیکھا. پھر ابھی اگلے ماہ شاید ہم ہوشے جائیں سنو لیپرڈ کو دیکھنے کے لیے, چونکہ یعنی آپ اس پلان سے جائیں گے کہ آپ نے سنو لیپرڈ کو وائلڈ لائف دیکھنی ہے, اس پلانس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اور سنو لیپرڈ کو اس طرح دیکھنا ذرا آسان ہوتا ہے, اس پلان کے ساتھ کہ میں جاؤں گا. ونٹرز میں جب پہاڑوں پہ برف باری ہو جاتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کے لیے نیچے ویلیز میں آتے ہیں. اوکے, تو پرابیلٹی زیادہ ہوتی ہے ونٹرز میں سنو لیپرڈ کو نیچے ویلیز میں دیکھنے کی. ڈینجرس ایز ویل؟ جی ڈینجرس بھی ہے نا, بٹ وہ ایک پراپر ڈسٹینس اگر آپ مینٹین کر کے رکھیں تو پھر آپ تو رکھ لیں گے ڈسٹینس مینٹین, اگر آپ بھائی نہ رکھیں تو کیا کریں؟ رکھا تو اسے پرسنل اسپیس کا نہ پتا ہوا, پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر اگر آپ شرارتی ہو تو کیا کریں گے؟ برا دن ہو تو آپ کا, تو پھر گلی کے پاگل کوتے سے بھی صحیح بات ہے, وہ بھی آپ کو کاٹ کے چلا جائے. اچھا, جو فارن ڈیلیگیشن جب آتی ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بھی آپ جاتے ہوں گے, ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ پاکستان کا ایک پرسیپشن کس طرح سے چینج ہوتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے جو بیوٹی ہمارے نارتھ میں ہے وہ آپ کسی بھی اور ملک میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جی بالکل, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لینڈسکیپ پاکستان میں ہے, جو چینز آف گلیشیئرز اور جو ماؤنٹینز پاکستان میں, ویسی دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو ہم بھی فارنرز کے ساتھ جاتے ہیں, اور مجھے ابھی تک 14 سال ہو گئے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, اور جتنے بھی فارنرز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے تو مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں یاد جو ایک دفعہ پاکستان آیا اور دوبارہ نہ آیا ہو. تو ایک دفعہ وہ آتے ہیں تو ان کو جب چیزیں دیکھتے ہیں تو انہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ایک دفعہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے, پھر وہ بار بار آتے ہیں. تو ان کا رسپانس بہت امیزنگ ہوتا ہے, وہ بڑا سرپرائز ہوتے ہیں. ایک بار میں ایک اسپاٹ, 2 اسپاٹ, 3 4 5 اسپاٹس جا بھی نہیں سکتے, تو ظاہر ہے یو ہیو ٹو ری وزٹ تاکہ کسی اور نئے اسپاٹ پر آپ جا بھی سکیں. آپ کے کام میں ریکگنیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, آپ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں, جیسے سبین نے بھی کہا کہ سم ٹائمز آپ صرف خوبصورتی دکھا رہے ہیں, سم ٹائمز آپ راستہ بتا رہے ہیں, گائیڈنس کے ساتھ آپ لوگ کام کریں. اب ایسے میں بیسٹ ولاگر کا ایوارڈ ملنا, یہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ ریکگنیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کام میں؟ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹرینڈز چینج ہوئے اور سوشل میڈیا کا جب دور آیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوز جو ہیں کتنا ان کا رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کی خوبصورتی دکھانے میں, ٹرپ پلان کرنے میں. تو اس میں ہمارا جب کنٹریبیوشن تھا, آف کورس ہم نے 13-14 سال سے جب ہم دکھا رہے تھے کنٹینیوسلی, تو اس کو نیشنل لیول پہ جب ریکگنائز کیا گیا تو وہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی. بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں, اس سارے سفر میں جب سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. میم آیا, میم گیا. کل کا ٹرینڈ, آج کا ڈیل اینڈ. اور موویز ٹاپ 5 سے ٹاپ 50 میں کہیں گم. ہائی اسکور میں پیچھے رہ گئے تو گیم اوور, اور بلاگنگ میں گیپ آیا تو نیم اوور. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس.
मुझे तेरा ख्याल ही बहुत है। चल पगले, मुझे पता है तेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की डिजिटल मेगा ऑफर पे मिले 200 GB डेटा तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड, आज का डेड एंड। और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम। हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर। और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन भले से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी वेलकम बैक। प्राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमें बात करते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे रवैये होते हैं उसकी वजह से हमने अपने रिसोर्स को बहुत डिप्लीट भी किया है। हमारी कुछ कोताहियाँ ऐसी, कुछ गलतियाँ ऐसी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। चाहे वो एग्रीकल्चर साइड पे आप देख लें, चाहे वो इंडस्ट्रियल साइड पे आप देख लें, इन्वायरमेंट की मैं बात कर लूं, उस सब में कहीं ना कहीं गलतियां मुसलसल होती जा रही हैं। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। एक चीज आप अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको आप अगर पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज पे उसका इम्पैक्ट आ जाता है। और जब इम्पैक्ट आना शुरू होता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो देन वी रियलाइज कि अच्छा ये एक मसला हो चुका है, अब इसका क्या किया जाए। लेकिन फिर वही बात होती है, फौरन हमें चाहिए होता है कि रिजल्ट भी निकले। नहीं, जितना टाइम आपने उसको तबाह करने में लगाया उससे ज्यादा टाइम उसको ठीक करने में लगेगा। ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे में सभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हो रहा होता है, बात हो रही थी, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जैसे COP29, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस पर अगर बात करें तो उसमें जब पाकिस्तान ने जो रिप्रेजेंट किया अपना केस, अपना इशू, और उसमें जिस तरह क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हुई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस रियाद में होने जा रही है लैंड डिग्रेडेशन पे। इसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, पाकिस्तान किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इस मौजू पर भी आज हम बात करेंगे। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बड़ा इशू जो कि हर चीज़ से लिंक हो रहा होता है वो होता है पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे किस तरीके से काम होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है आबादी बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रजा अली खान साहब ने, आप कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर ये जो COP29 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा जोर भी दिया क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुताल्लिक, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर हम कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन, लेकिन इफेक्टिव्स की लिस्ट में हम बहुत ऊपर हैं। क्या इम्पैक्ट होता नजर आ रहा है आपको इस पे? इसमें जी ये है कि एक तो हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंस्टीट्यूट हैं और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में किया है।
تو کلائمیٹ فائنینسنگ تو اس کے لیے ایک ضروری ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اتنا کام کیا اور اگر فائنانس نہ ہو تو اس کو ہم پراپرلی سوئچ اور اسمارٹ طریقے سے ہم نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو ہماری لیڈرشپ گئی ہے ڈیسیجن میکنگ انہوں نے اس پورے پروونسز کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے تمام گئے ہیں, انہوں نے بہت بہترین اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور کافی تک وہ ایکنالج بھی ہو چکی ہے. تو کیونکہ ہمارا میلٹنگ گلیشیئر ہے جیسے آپ نے بولا, تو ہمارے واٹر ریسورسز پہ بہت پریشر آ رہا ہے اور ہم لوگوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے مطلب سمارٹ جو ہے نا ریسورسز طریقے سے استعمال کرنے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈیمز چاہیے, ریزروائرز چاہیے, ربر ڈیمز چاہیے. تو ہم نے ایگریکلچر کو بوسٹ کیا, جیسے آپ نے بولا کہ ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے اس سے ہماری ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے فوڈ کی, اور پھر اس سے ایک مسئلہ اور بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے دیہاتوں پہ پریشر آ رہا ہے, وہ شفٹ ہو رہے ہیں ہماری سٹیز میں, اور سٹیز میں کافی ہمارا انفراسٹرکچر جس طرح آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا, تو وہ اس پہ پریشر بہت ساری چیزیں جیسے سیوریج کا, ٹرانسپورٹیشن کا کافی آ جاتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے دیہاتوں کو مطلب ریچ کرنا ہے, یہاں پہ وہاں پہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے, یوتھ کو وہاں ایکٹیویٹیز دینی ہے, تو ہمیں پراپر واٹر ریسورس یعنی بلو ریولوشن کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ پھر گرین ریولوشن آ جاتا ہے, جو ایگریکلچر کارپوریٹ فارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ماڈرن ایگرو سسٹم جو ہوتا ہے نا, میکانزم جو ہے, تو اس میں ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لارج اسکیل کے فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اسمال اسکیل کے فارمرز بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کارپوریٹ ایک ماڈل ہے جو ابھی جیسے گرین انیشیٹو ہمارا بہت اچھا ماشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور سکسیسفل ماڈل بھی ہو رہے ہیں, تاکہ لوگ کا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ کاپی کرتے ہیں. گرین انیشیٹو میں ہم نے اب تک کیا کیا سٹیپس لے لیے ہیں؟ یہ جی ابھی تو اس پہ کارپوریٹ ایگریکلچر میں اس پہ پنجاب میں, سندھ میں بہت سارے ماڈل فارمنگ کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع بھی ہو گئی ہے, اور وہاں آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو کراپس ملنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ دیہاتوں میں ٹرین ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ سکسیسفل سٹوریز اور ماڈلز لوگ کاپی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو اتنا لوگ ابھی چیز پہ وہ تھیوریٹیکلی چیزوں کو اتنا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, جتنے تک آپ کے پاس گراؤنڈ میں ایک چیز ڈیمونسٹریٹ ہو تو وہ اس سے فوراً وہ کرتے ہیں. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا تو جو ہماری نیشن ہے ماشاءاللہ بائی برتھ وہ ٹیکنیکل ہے. اب میری کافی انڈر سی پیک چائنیز سے انٹریکشن ہوتی ہے, تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے انجینئر ایک دفعہ آپ کا جو جس کو ہم دیہاڑی والا کہتے ہیں یا لیبر کہتے ہیں, اس کو ہم ایک چیز سکھا دیتے ہیں, ایون بڑے بریجز اور اس کے جو ان کے جو سریے وغیرہ کا جو ان کا میکینزم وہ طریقہ کار ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں, لیکن وہ پھر ہفتے کے بعد وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کافی لوگ ہیں اسکلڈ ہیں. اور اس طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جو آج کل ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک سے جا رہے ہیں, یوتھ جا رہی ہے, پروفیشنل جا رہے ہیں, تو وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ڈیمانڈ ہے نا جی, اور وہاں ہمارے یہ ملک کا سسٹم ہی اچھا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں جس کی ایچ آر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یس, اور وہ ایکسیپٹیبل ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں اس میں. اتنی سکلز ہیں تو باہر ایکسیپٹنس ہے نا, بلا رہے ہیں اور کام وغیرہ بھی. ہاں, تو وہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور ٹرین ہو جائیں گے. ملک کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے سب سے بڑی. ہاں, تو اس میں ہماری اوورسیز امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کرٹیسزم کریں کہ سر. اچھا, یہ جو ایک بات ابھی آپ نے کی کہ ٹریننگ اگر آپ دے دیتے ہیں, ظاہر ہے اتنے ہنرمند ہیں ہمارے یہاں کی لیبر طبقے کی اگر ہم بات کریں اوور آل بھی, سو ہنر ہے, سب کچھ ہے, ٹریننگ ظاہر ہے ان کو جیسی پرووائڈ کی جاتی ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کراس سیکٹر کولیبریشن یہ آپ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے کلائمیٹ فائنانس کی بھی بات جہاں پر کی ہے, فائنانسز کو یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے نا, اور اوبویسلی ایک سینرجی بہت امپورٹنٹ ہے. سو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جی میں آپ کو ایک سکسیسفل ماڈل دے دیتا ہوں کہ ہمارا جو جیسے کلائمیٹ فائنانسنگ کی آپ نے بتایا, اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا میں تقریباً 2017 میں کاربن سٹاک اسیسمنٹ ہوئی تھی فارسٹ کے تھرو نا,
اور وہاں پھر اس کے بعد وہی پھر اس ٹیم گئی ہے اور پھر انہوں نے کوآپریشن کی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور سندھ والوں نے بھی اسی پہ کام شروع کیا. تو انہوں نے پھر زیادہ اسمارٹ طریقے سے کر دیا، اور آپ یقین مانیں کہ تقریباً $40 ملین کی انہوں نے مینگروف کی 2023 میں کاربن کریڈٹ جو ہے نا وہ سولڈ کیا ہے. اچھا، یعنی یہ 11 ارب تک بنتا ہے اگر آپ اس کا اسٹیمیٹ دیں. تو اگر اس میں انہوں نے مینگروف کا کیا، حالانکہ خیبر پختونخوا میں سوات، ایبٹ آباد، مانسیرا جو رین فارسٹ ہے اس کے کاربن کا کریڈٹ کافی زیادہ ہے. تو اگر ہم اس طرح کے فائنانسنگ پہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو اگر یہ کر دیں تو کافی ہمیں اپنے اس سے ریونیو بھی آ سکتا ہے. ساتھ میں ہمارا جو مین مسئلہ ہے انرجی کا، ابھی ہم الٹرنیٹ سورس آف انرجی جیسے سولر ہو گئی، ونڈ ہو گئی، تم نے خاصا کام کیا. ایگزیکٹلی. اور ہماری انسٹیٹیوشن کا بھی اس میں ابھی بہت ہے کہ جیسے ہمارے IPP کا ریویو کیا ہے، کچھ ریویو کر دیا ہے، کچھ مزید ہونے والا ہے. تو یہ بہت اچھی انڈیکیشن ہے. اور اس میں ہمارا یہ ہوگا جب آپ کی انرجی کا کاسٹ کم ہوگی تو آپ کی انڈسٹریز بوسٹ کرے گی، اسمال سائز کی اور لارج سائز کی وہ خود بخود بوسٹ کرے گی. اور اس میں پھر آپ کی جاب کریشن ہوگی اور لوگ انگیج ہوں گے. ساتھ میں ہمارا ریلوے انفراسٹرکچر پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اور تھوڑا سست ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. آپ مین لائن 1 کے اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو ریلوے لائن اگر کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تو اس میں سے ہمارا جو کیریج کا جو کاسٹ ہے وہ کافی کم ہو جائے گی اور ہم پھر ویلیو ایڈیشن کی طرف چلے جائیں گے ہمارے پروڈکٹس پہ، کیونکہ ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن پہ بہت خرچہ آتا ہے اور پھر ہمارے روڈ انفراسٹرکچر بھی اکثر اس کی بھی کاسٹ کافی ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ابھی سعودی میں جیسے کانفرنس ہو رہی ہے، ریاض میں والی لینڈ ڈیگریڈیشن کانفرنس، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہاں یہ جی دیکھیں نا، ابھی سعودی میں اب یہ انہوں نے دنیا کی لارجسٹ کانفرنس ہے، 197 کنٹریز اس میں انگیج ہیں اور 13 تاریخ کو ان کا لاسٹ وہ ہے. اور وہ اپنے صحراؤں کو اور مطلب ان کی جو لینڈ ڈیگریڈیشن ہے اس کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں گرین انیشیٹو ہوا ہے ایسے سعودی گرین انیشیٹو اپنا وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو ہماری خوش قسمت یہ کہ پاکستان کے پاس تو فلیٹ لینڈ بہت موجود ہے اور بہت فرٹائل ہے. تو اس میں ہم پیوٹ سسٹم، ڈرپ ایریگیشن، ٹنل فارمنگ، یہ ہمارے وہ تو صرف صحرا میں گلستان بناتے ہیں. ہمارے پاس تو آلریڈی گلستان ہے، اس کو خالی تھوڑا سا اسمارٹ طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ ابھی وہ کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جیسے آپ سعودی کا انفراسٹرکچر کر لیں یا گلف کا دیکھ لیں تو وہ بھی تو مینلی پاکستانیوں نے بنائے. تو ہمارے پاکستانی ابھی وہیں شفٹ ہو جائیں گے آپ یقین مانیں، کیونکہ یہ جو گرین انیشیٹو کا کام انہوں نے ابھی کیا ہے تو ان کی تو وہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لاٹری نکل ہے، یہ لوگ ادھر ہی جائیں گے کیونکہ وہاں ان کو ایسے اسکل لیبر کی ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. کیا کیا پوائنٹس رکھیں گے وہاں پر جا کے اور کیا فوائد آپ اس کے دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ دیکھیں نا وہی کہ وہ ان کے تو یہی اسمارٹ ایگریکلچر ٹولز کے اوپر، ساتھ میں وہ یہ جو ہمارے ایگریکلچر کے ساتھ اور واٹر ریسورس مینجمنٹ کے اوپر کہ مطلب آپ پراپرلی کس طرح اپنے واٹر ریسورس کو مینیج کرتے ہیں. اب پیوٹ سسٹم ہے تو آپ جہاں بھی صحرا میں دیکھیں، ایون ہمارے سندھ میں بھی پیوٹ کا کافی کام ہوا ہے تو وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس لینڈ کافی ہے لیکن اس کو یوٹیلائزیشن اور ریسرچ R&D جس کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ پاسبل ہے کہ سعودی آ کے ہمارے ملک میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنی زمین کو قابل کاشت بنانا. ظاہر ہے گرین انیشیٹو میں یہ بھی تو ایک اہم بات ہے، اس پر ہم کس حد تک آگے بڑھے ہیں؟ اس پہ دیکھیں ہمارے ساتھ ابھی چائنیز بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور سعودیز بھی ہیں اور کنٹریز بھی کافی ہیں. تو ہمارے یہ جیسے ویلیو ایڈیشن کے لیے تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا گوادر ایئرپورٹ بھی اس کو چینلائز ہو گیا ہے. تو انڈر سی پیک جو ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان جائیں لیفٹ رائٹ دیکھیں تو ریور انڈس اور ریور کرم کے ساتھ یورپ میں تو اتنے ملک ہوتے ہیں جتنی ہمارے پاس لینڈ پڑی ہوئی ہے اور فرٹائل لینڈ پڑی ہوئی ہے. تو یہ اب اصل چیز ہے کہ آپ مسئلے کو ڈائگنوز کر لیں. جب آپ ڈائگنوز کر لیں تو پھر آپ کو روٹ کاز کا پتہ. ڈائگنوز ہماری لیڈرشپ نے اور ہمارے پروفیشنل نے کر لیا ہے.
थोड़ा सा सुस्ती और थोड़ी सी वो इसलिए हो जाती है कि रिसोर्सेज का भी इशू होता है और वो प्रॉपरली आपने उसको स्विच करना होता है। सारी चीजें थोड़ा टाइम लेती है ना। आपने मसला डायग्नोज कर दिया, आप सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड देन इट टेक्स सम टाइम कि उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसे में जो आपने रूट कॉज की भी बात की और हम जिस तरह देहात की भी बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी पॉइंट आउट किया, हमारे जो छोटे किसान हैं उनको स्किल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है कि ये स्किल्स उनको सिखाई जाएं उस लेवल पे। आपने वो जो रूट कॉज है वो तो फिर यही है, उनके लिए क्या करने का प्लान है आगे? ये इस तरह है कि आप देहात को जो लोग होते हैं, अभी तो ये कम्युनिकेशन और ये फास्ट ट्रैक इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, हमारे एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हो गए, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो हमारा जो डायग्नोज हो गया और फिर ये फार्मर की असल में उनको स्किल, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। स्किल तो ये सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको मॉडर्न फार्मिंग पे आनी है, उनकी कैपेसिटी को हमने आगे ले जाना। वो यही वाली बात ना कि उनकी जिंदगी भी आसान हो। जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ वो क्यों ना जाएं? बिल्कुल, आप चाइना में देखें ना तो वहां तो टावर्स के ऊपर उन्होंने शेड्स बना लिए हैं, तो यहाँ के पास हमारे पास तो लैंड है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल शेड्स बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और मतलब टनल फार्मिंग हो सकती है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और दूसरा सीड्स, इतने बेस्ट सीड्स आ गए हैं, अब उनको रिसर्च हो गया है चाइना से और यूरोप से कि अगर आपकी जो पड़ी वो है ना पैदावार वो ज्यादा हो गई है सही काफी। तो इस पे और दूसरा यह है कि हमें थोड़ा सा अभी वो क्रिटिसिज्म का फोबिया हो गया है थोड़ा सा, उसकी वजह से जो है ना हमारे अच्छे काम, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस हमें कम पड़ गई, क्योंकि आप जब एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म पे जाते हो तो फिर आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना और रूम देने पर फिर अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट की है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा है ना तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, वो स्पेशली सोशल मीडिया पे हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए किसी अच्छी चीज को जो कि अवाम के मुफाद में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर क्रिटिसाइज करना भी है सभी, प्रोडक्टिव करें, आप उसमें अपनी राय दें, वैल्यू एडिशन करें, कोई ऐसी राय दें जिससे और बेहतर हो सके, आइडिया और एनहांस हो सके और रिफाइन हो सके ताकि और अच्छा इंप्लीमेंट हो सके। पॉइंट स्कोरिंग के पर्सपेक्टिव से ना किया जाए, ये अवाम का, मुल्क का इसमें नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे वो जी इसमें ये है कि वो हमारे जमाने में तो ये होता था कि सास बहू की अक्सर लड़ाई होती थी ना, अब ये सोशल मीडिया के वजह से लड़ाई खत्म हो गई है, वो खुद एंगेज रहते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म इतनी बढ़ गई है ना कि सोसाइटी में अब एक्सेप्टेंस कम हो गई है। आपने हमें नया मौजूद दे दिया वैसे, क्योंकि आज के दौर में सास और बहू की लड़ाई नहीं होती क्योंकि वो एंगेज है फोन पे। ये अच्छा मौजूद आपने हमें दिया है, व्हाट्सएप और सो इस पे जितना भी है चीजों पे। तो मुझे लगता है आप बहुत सताए हुए वैसे। नहीं, अल्लाह माफी दे, मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माजी का किस्सा माइंड में आया तो आया, वो अलग बात है। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट और कीजिएगा, जब हम एग्रीकल्चर की बात करें या मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें कुछ क्रॉप्स के हवाले से ये राय भी कायम है कि वो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि चावल की काश्त में भी और गन्ने की काश्त में भी, कि पाकिस्तान का इतना पानी नहीं है लेकिन हम इस क्रॉप में बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज करते हैं। ऐसा हाइब्रिड काम होना चाहिए, ऐसा हाइब्रिड बीज हो, हाइब्रिड फसल हो कि पानी कम इस्तेमाल हो, पानी ज़ाया ना हो इन फसलों में। कुछ ऐसा काम भी हो रहा है? एग्जैक्टली, ये जो मैंने आपको पिवट सिस्टम बताया ना, ये तो आपको गंदम की क्रॉप्स के लिए तो आपको कुछ सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर पानी चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा वो मिले ना, मॉइस्चर मिले। और जहां आपने राइस की बात की है तो हमारे पास बहुत सारी हमारे मुल्क, आप यानी गिलगित बल्किस्तान में जाएं तो आपको जून जुलाई में भी आपको गंदम की फसल नजर आएगी, यानी सारा साल हमारे मुल्क में गंदम होती है। तो इसमें राइस के साथ ऐसे सीड्स आ गए हैं कि आपका यूटिलाइज, असल में कम्युनिकेशन गैप की वजह से और थोड़ा सा कैपेसिटी की वजह से प्रॉपर हम फार्मर तक वो चीज पहुंचा नहीं सके। और दूसरा जी, हमारी माशाल्लाह कौम बड़ी तकड़ी, हमने कोविड में इतना सरवाइव किया है, और 2 साल, और हमने कहां से किधर से भी एड नहीं ली, हमारे अपने ही क्रॉप थे, वरना लोग आप देखें तो भूख के लोग तकलीफ हो गई थी। और साथ में फिर हमारे सैलाब आया, उसमें भी हमने सरवाइव किया। तो हमारी कौम की बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम मुश्किल में आते हैं तो पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। तो हमने हर दौर में हमने यही देखा है कि हम लोग निकल जाते हैं उस चीज से और बड़े ग्रेसफुली निकलते हैं। और बड़े और इसमें यह है कि हमारे प्रोविंसेस जितने भी हैं, अब पॉलिसीज तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में बनी गई है,
یا واٹر پالیسی بن گئی ہے، تو اس کو ہر 3 سال بعد ریویو ہم لوگ کو چاہیے کہ کریں، اور اس میں یوتھ اور جو جنڈر بیلنس کو انگیج کرنے کی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جینڈر بیلنس از ویری امپورٹنٹ. ہماری خواتین بھی آگے آنا، ان کا آنا بھی بہت امپورٹنٹ. رضا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، یہ ٹاپک تھا بیسیکلی جس کو آج ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. بیکاز جو روٹ کاز کی بات کی نا، آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ دین سولوشن. آبویسلی امپلیمنٹیشن میں ٹائم ضرور لگتا ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے سینرجیز امپورٹنٹ. جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جہاں برا ہو رہا ہے ضرور پروڈکٹیو کرٹیسزم کی طرف جائیں. بریک کی طرف جاتے ہیں جی، رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है. मीम आया, मीम गया. कल का ट्रेंड, आज का डेड एंड. और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम. हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर. और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर. अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स. 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS. रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. बाबर ने फुफोया चाची को बात बता दी फिर. ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा. फुफो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में. कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी. क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ. तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो. ऐसे जायदाद, ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिले. बात कर रही हूँ. इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली. हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया. अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती. आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी. सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया. और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली. बाबर, बाबर गड्डी. बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. अपने गाड़ी की नौकरों की तरह और माँ बदौलत साहब की तरह गाड़ी चलाएंगे. क्यों? इसलिए कि यार लड़की पर रौब डालना है. देख देता. बच्चे, अगर आप पानी के जहाज से सफर करें, मुसाफिर पतली सी सीढ़ी से सवार हो, जहाज का ड्यूटी ऑफिसर खड़ा हुआ हर मुसाफिर से कहता है आप, उनका जी फर्स्ट क्लास इधर, आप सेकंड क्लास इधर, आप फर्स्ट क्लास इधर. एक खातून बच्चे लिए हुए सवार हुई, 5 साल का बच्चा जहाज में सवार हुई. ड्यूटी ऑफिसर कहने लगा बीबी फर्स्ट या सेकंड? कहने की दिमाग खराब है, 11वां है. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और बड़ी खुशी होती है जब सितारे हमारे सेट पे आ जाते हैं और जगमगाने लगते हैं. वैसे तो आप उनको स्क्रीन पे वैसे भी देख रहे होते हैं कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं. यहाँ पर आकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना, कैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, एक अलग रुख. एक किरदार में तो आप उनको देख रहे होते हैं, बट असल ज़िंदगी में उनका क्या किरदार है, वो उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको जानना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. एब्सोल्युटली. और जब आप सितारों का जिक्र आपने छेड़ दिया
تو ایسے میں تھیٹر ہو, ٹیلی ویژن ہو, زبردست کام جو کر رہی ہیں. آج ایسے ہی مہمان ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں. شہزا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں ویلکم کریں گے ان دا شو. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. Thank you so much for such a lovely introduction. Thank you for joining us today. آپ ہیں مارننگ پرسن؟ No, I'm a night owl. ہماری میک اپ روم میں جب بات ہو رہی تھی she was like کہ اگر شوٹ پہ 10 بجے کال دے دی جاتی ہے تو بس قتل, ہاں واجب القتل ہے وہ بندہ. 10 بھی جلدی ہے. ہاں 11-12 بجے تک it's fine. لیکن آپ لوگ رات تک بھی تو کام کرتے ہیں نا, 10-11 تو بج ہی جاتے ہیں. یا سبین, یو گائز نو کہ کراچی کی نائٹ لائف ہے. اسلام آباد میں تو 10-11 بجے ہی سب سو جاتے ہیں, اور رات کو بھی آئی واز لائک کہ یار سارے سو گئے ہیں, اکیلی میں جاگی ہوئی ہوں. تو دس از ہاؤ اٹ از. اچھا, اسلام آباد میں پرسیپشن تھوڑی زیادہ ہے, بٹ اسٹل آئی مین 11-12 تک تو مارجن دینا اسلام آباد والے کو بھی, اتنا بھی نہ کریں. نو آئی ول ٹیل یو اے تھنگ, اور اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. میں ایک بار نکلی یہاں پہ کھانا کھانے رات 11 بجے, اور جیسے ہی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ نکلی انہوں نے دمبا کھانا تھا, اینڈ آئی ایم ناٹ اے میٹ پرسن ایٹ آل. میٹ مٹن آئی ڈونٹ لائک, میں چکن پرسن ہوں. تو آئی واز لائک کہ چلو مجھے دال ہی کھلا دو. رات کے 11-11:30 بجے کہیں سے دال نہیں ملی. آپ نے کسی گھر کی بیل ہی بجانی تھی, وہاں پہ کسی کی پکی ہوئی آنٹی دال پکی ہے آج کے لیے, ایک یہ آپشن بچی ہے. یہ بڑا ہوتا ہے. ویسے کیا چل رہا آج کل اوور آل؟ ابھی تو ریسنٹلی میں نے ایک سوپ کیا تھا. کردار انجوائے تو جو کریکٹر ملتا ہے وہ میں انجوائے کرتی ہوں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے پازیٹیو کریکٹر ہی کرنا ہے یا پھر مجھے نیگیٹیو کریکٹر ہی کرنا ہے, جہاں پہ ایکٹنگ کا مارجن ہر ایکٹر کو ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس اینی ڈفرینس. میں کر لیتی ہوں, کیونکہ جو معصوم کیریکٹرز ہیں وہ مجھے زیادہ ملتے ہیں, بیکاز پیپل یوز ٹو سے دیٹ یو ہیو دیٹ اسپیسیفک معصومیت آن یور فیس. نہیں, لیکن وہ نیگیٹو کریکٹر کیا تھا نا عائزہ خان کے ساتھ. ارے وہ بھی معصوم ہی تھا. اچھا, وہ کافی پازیٹیو کریکٹر تھا. وہ مطلب تھا تو وہ ایگزیکٹلی تو وہ نیگیٹو ہی تھا, لیکن اس کو جس طرح سے پورٹری کیا گیا تھا تو وہ ذرا اس طرح کی تھی, ڈرپوک تھی, اور لوگوں کو اسی چیز پہ تو آئی تھنک پیپل ور لائک دے وینٹ کریزی کہ یار یہ بندی ایک تو اس نے اتنا برا کیا, اوپر سے رو بھی یہی رہی ہے. اچھا, رو بھی رہی ہے اور سمپتی بھی دوسری بندی کو نہیں مل رہی, سمپتی بھی اس کو ساری. یہ تو آرٹ ہے. اور انفیکٹ ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ کیریکٹر آپ کا نیگیٹو کیریکٹر ایک طرح سے تھا, بٹ وہ ایکچولی مجھ سے اگر پوچھیں ایز اے ویور وہ مجھے پازیٹیو کیریکٹر ہی لگا. جو مین لیڈ تھی اس میں وہی نیگیٹو تھی. اٹ واز ڈراما کا جو ٹائٹل تھا وہ میں تھا, تو وہ خود سر سیلفش, میں وہ والی کہ مجھ میں بہت انا ہے. تو آف کورس جو اس کو پورٹری کرے گا, ٹائٹل کیریکٹر کرے گا, وہی نیگیٹو ہوگا, بیکاز میں ہونا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. آپ میں ہے ویسے میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہونی بھی چاہیے. اچھا, میں ہونی چاہیے, میں کو مار دینا چاہیے؟ دیکھیں جیسی میں ہوں مجھے تو جائز ہے, میرے میں ہونی چاہیے. لیکن آف کورس آن اے سیریس نوٹ مار دینا چاہیے. جس فیلڈ میں ہم ہیں اس میں تو مار ہی دینا چاہیے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ بیکاز پھر پروڈکشن ہاؤسز نہیں جینے دیتے آپ کو. جب آپ میں بہت میں ہوتی ہے تو پیپل یوز ٹو ہیو دس پرسپشن کہ یار یہ ابھی اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے, جب کل کو اسٹار بن جائے گی تب کیا ہوگا. اسٹارز میں تو میں ہوتی ہے. نہیں ہوتی. I have worked with a lot of stars. I have worked with Bushra Appa. She is like a darling to me. یونیورسٹی جی, تو اگر ہم اسٹارز میں, لیجنڈز میں یا پھر یونیورسٹی میں کسی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا کسی کی ایگزامپل دے سکتے ہیں, آئی تھنک بشرا انصاری از این انسٹیٹیوٹ. آئی لو ہر. ان میں بالکل نہیں ہے. ہم نے اوور آل کافی سارے ہمارے جو سینئر ایکٹرس ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, ان سے بات کر کے آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم اسٹار کہتے ہیں نا, تو یہ اصل ڈیفینیشن ہوتی ہے. آپ ان سے بات کرتے ہوئے سب ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن کمفرٹیبل کر دیتے ہیں. یہ بات ویسے سچ ہے, شروع میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بات کریں, لیکن جیسے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو دین you get to know them, اور آپ کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں. اچھا, I am a very less interactive person on set, تو میرے ساتھ تو یہی ہوا کہ جو مجھ سے خود بات کرتا ہے میں اس سے بات کر لیتی ہوں, ورنہ نہیں کرتی. ورنہ میں انیشیٹو نہیں لے سکتی. I am a person, I cannot take any sort of initiative to take any sort of conversation to a next level.
تو میں لوگوں پہ چھوڑ دیتی ہوں if they خود ہی are کر لیں بات. ہاں if they are getting that vibe from me کہ ٹھیک ہے اس سے بات کرنی ہے اور اس طرح یہ پازیٹیو لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے. I have this thing I know I should say that and I should state it here کہ I'm a very positive person. تو لوگوں کو وہ جو خود پازیٹیو ہوتے ہیں وہ وائب کیچ کر لیتے ہیں. Absolutely. پھر خود ہی اگر بات آپ کو وائب آئے کسی سے نیگیٹو کیا کرتی ہیں؟ سیٹ پہ آ رہی ہے نیگیٹو وائب کسی سے بھی, what do you do? I don't talk to that person. Okay. Even if he or she is talking to me or they are willing to talk to me, I don't. I just like, okay, yeah, likewise, same to you. That's formal سا. کام کرنے میں کوئی سین آپ نے کرنا ہے تو اس میں مشکل نہیں ہوتی پھر نہیں کیونکہ وہ کریکٹر ڈفرینٹ ہو جاتا وہ ہے. تو آپ ہوتے ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جو کیمسٹری ہوتی ہے آف اسکرین وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سو دیٹ وہ آن اسکرین ریفلیکٹ ہو رہی ہے. سو آپ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے یا بس نہیں کریکٹر میں آئے ہو؟ اوکے, بیکاز آئی ہیو بین ڈوئنگ تھیٹر فار سو مینی ایئرز اور وہاں پہ بھی میری کبھی بھی تھیٹر والے اپنے ایکٹر سے کوئی انٹریکشن اتنی ہوئی نہیں خاص. لیکن پھر بھی ہم نے آپ ٹرینڈ اس طرح سے کہ بس ڈائلاگ وہ ایک کریکٹر بتایا اینڈ دین یو گڈ ٹو گو. Yeah, sort of, we can say, because abhi recently I did a project. It's going to be on air very soon. उसमें मैंने एक actress के साथ काम किया था, senior actress है वो भी. I won't name her, but कुछ मामलात खराब हो गए on set. तो फिर of course she was senior, मैंने भी कोई बात नहीं की. But after that we had a lot of intimate scenes together. کہ میں ان کی گود میں سر رکھ رہی ہوں اور اب آپ نے نام تو نہیں بتایا لیکن وہ دیکھیں پروجیکٹ آنے والا ہے جس میں گود میں سر رکھا ہوا ہے جس خاتون کے سینئر خاتون جنہیں گود میں سر رکھا ہے نوشیزہ نے بتا دے کہ معاملات خراب ہوئے تھے. دیکھیں اس میں میں نے لگائی ہے تیلی. نہیں بٹ وہ بھی آئی تھنک شی واز اب کریں آپ بیلنس پلیز ڈیمیج کنٹرول کریں. Okay, I'll try. I think she was quite professional and I was too. تو ہم نے بالکل بھی شو نہیں ہونے دیا. Although we two hate each other. I think she hates me. ہم کہتے کور کریں گے انہوں نے مزید اس کو جلتے میں تیل چھڑکنے کا کام کر دیا دوبارہ. I'm not scared. It's fine. It's okay. I think اچھی بات ہے. Honesty ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. سمپل بات ہے نا سبھی لوگ کہیں گے میں تو نام ہی نہیں لیا تھا. ہاں صحیح بات ہے وہ تو کسی کا بھی. اور میں بہت سینئر ایکٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہوں آج کل سب کنفیوز ہو جائیں گے. گود میں سر رکھا تھا میں بتا رہا ہوں بات نظر اس پہ غور کریں آپ. اب وہ سین ذرا ہم چلا دیں گے ٹھیک ہے. اچھا گود میں 2-3 ویسے آرٹسٹ کی سر رکھا ہے. اب مینیج کرنے کی کوشش آپ نے کی ہے. ریسنٹلی کن کی گود میں ریسنٹلی 2 ہی میرے پروجیکٹ آ رہے ہیں. اب وہ لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کون ہے ویسے وہ. اب دونوں کا نام لے لیں. نہیں نو آئی ایم ناٹ گونا گیو یو دیٹ. دوسرے کا نام لے لیں پھر. کس کا؟ جس کے ساتھ ہیٹ والا معاملہ نہیں ہے. نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ. یہ اچھی بات ہے. عائزہ کے ساتھ کیسے ایکسپیرینس رہا کام کا؟ عائزہ خان یا شی واز امیزنگ. اور آئی تھنک اس کے اندر بھی یہی چیز ہے. اور جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسٹار وہی ہوتا ہے جس میں میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو ہی پھل لگتا ہے. بٹ آئی ہیو اے ویری ڈفرینٹ بلیو. آئی سے کہ جب پھل لگتا ہے تبھی وہ درخت جھکتا ہے. تو عائزہ بھی ویسی ہیں. فرسٹ ڈے تو ہماری اتنی انٹریکشن نہیں ہوئی بٹ آفٹر دیٹ وہی بات کہ میں کبھی بھی دوسرے کو انکمفرٹیبل نہیں کرتی تو میں خود انیشیٹو نہیں لیتی. آف کورس تو آپ کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے یار شی از عائزہ خان بٹ شی ڈنٹ میڈ می فیل لائک کہ ہم پہلی بار کام کر رہے ہیں. سیکنڈ ڈے شی واز لائک اوئے تم کہاں اور اس طرح. شی واز a very nice person. That's great. She is, yeah. She is, mashallah. On set, she was very nice with me. Otherwise, بھی ان کے بارے میں ہمیشہ اچھی رائے سننے کو ملی ہے. She's very positive. She's very positive. Very positive. شیزا میٹرک کے بعد ہی آپ نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھا. میٹرک کے بعد you're too young. Why? Because you know جب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ چیز آئی تھنک پتا ہونی چاہیے سارے نیو کمرز کو کہ فوراً کام نہیں مل جاتا. اور بینگ اے گرل آئی تھنک آپ کی پھر ہو جاتی ہے جتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو سکسیسفل ہونے میں. لوگوں نے بنا دیا ہے نا جو لوگوں نے بنا بھی دیا نا کہ لڑکی زیادہ جلدی اس کو بوڑھا
करना है, कितने साल के लड़के वो होंगे तब हीरो के काम रोल नहीं। पे आ रहे होंगे, हाँ, लेकिन हुमायूं उनसे सईद- छोटी लड़कियां उनकी अम्मी के रोल में आ रही नहीं, आप होंगी। हुमायूं सईद को देखिए, आप फहद मुस्तफा को अरे देखिए। तो अगर लोगों ने मेरा काम देखा है तो वो मेरे से लोगों को एक ही शिकायत होती है, आप इतनी छोटी हैं, आप क्यों इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स करती हैं। लिटरली जो बुशरा आपा की बेटी का कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया था, उसमें आई वाज प्लेइंग शहजाद शेख्स एल्डर सिस्टर. Although we have been seeing Shahzad from so many years, तो इसीलिए although I'm a character actress, इसलिए मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ. आई थिंक तुम्हारे सामने एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि हिना दिल बुशरा पजीर आपा की साहिबा ही के बारे बात में कर बात लें। करूं तो हिना दिल पजीर साहिबा जो Yeah. है वो नबील से छोटी हैं, लेकिन नबील की माँ का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया हुआ है एक बहुत Yeah. मशहूर ड्रामे में। Yeah. तो ऐसे एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं। Yeah. अच्छा, अभी ज्यादा एंजॉय थिएटर करती हैं या ड्रामा करती हैं? दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है. थिएटर करने का एक अलग मजा है कि आपको लाइव Live उसी करना टाइम इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है, तो वो आपको फौरन पता लग जाता है, अच्छा मैं इस कैलिबर की एक्ट्रेस हूँ. और टीवी का ये होता है आपको रिस्पांस नहीं मिलता फौरन, जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होते टीवी पे, आपको लोग आई थिंक वो वाले कमेंट्स नहीं दे पाते उस सोशल तरह मीडिया से. है ना, अब तो फॉरन क्लिप सोशल मीडिया पे एंड देन लोग कमेंट्स भी करते हैं, जज भी कर रहे होते हैं बैठ के खुद. अच्छा, आई थिंक आई लुक अ बिट डिफरेंट इन रियल लाइफ. और ऑल्दो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टीवी पे काफ़ी अपनी उम्र से बड़े कैरेक्टर्स भी कर चुकी हूँ, गेटअप दे के जूड़ा कर लिया. बल्कि आई डिड दिस प्ले, हाइसम हुसैन डायरेक्टर थे, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. और हमारा पार्टीशन के ऊपर था, बांग्लादेश की जो पार्टीशन थी, 1971 वॉर. So I was portraying PTV's first Bangladeshi producer, Kokab Aftab, in that play. और वो लेडी थी, वो 41 ईयर की थी, तो उनको नाउ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज एग्जैक्टली डबल ऑफ माय एज. एट दैट टाइम आई वाज 21 व्हेन आई वाज डूइंग दैट कैरेक्टर. तो व्हेन हाइसम सर ऑडिशनड मी, ही वाज लाइक कि अच्छा यार तुम तो बहुत छोटी हो. तो ही वाज लाइक कि अच्छा आप कोई डायलॉग बोले. डायलॉग जब मैंने बोला तो ही वाज लाइक कि यार यू आर ओके, हम आपको गेटअप दे के देखते हैं. वो गेटअप जब का किया उसके बाद समझ ले सबने कहा आपको तो गेटअप करवाने में कोई इशू नहीं होगा, आपने तो 40 साल की औरत का आपने मुझे बताया तो मैं मुझे याद आया कि वो आप थी, वरना ऑनेस्टली वो कैरेक्टर मुझे Nobody याद था, recognized. लेकिन यू आर सो डिफरेंट कि उस गेटअप में बहुत चेंज एंड दैट वाज आल्सो अ नेगेटिव कैरेक्टर, yes. क्योंकि वो जो बर्जेस को गिराना, डिफरेंट बिल्कुल, ब्रिजेस बिल्कुल. की फहरिस्त मंगवाती है, माया को वो देखिए माया के घर से चुराती है, वो सब कुछ, वो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर दैट वाज डिफिकल्ट एज वेल, चैलेंजिंग. And I had this body language throughout. अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब एक कैरेक्टर आपने कर लिया उसके बाद आपको सेम रोल्स ऑफर हो रहे होते हैं, एंड बड़ा मुश्किल होता है उस चीज को ब्रेक करना कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकती हूँ. Yeah, I am actually facing such kind of difficulties in my field. और मैं अब बल्कि प्रोडक्शन हाउसेस में जब जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं हाँ शिजा स्क्रिप्ट आया हुआ है, तो मैं पहले ही कहती हूँ देख लें, आप ही ऊपी का कैरेक्टर मत दीजिएगा मुझे. अब मैं लिटरली आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी ऑन नेशनल टेलीविजन दैट आई एम नॉट गोना प्ले आपी एनीमोर. कोई ख्वाहिश हो, कोई शौक हो किसी भी एक्टर को देखते हुए कि ऑन सेट हीरोइन इनके साथ आना है, तो वो हु इज दैट वन एक्टर इन पाकिस्तान? यस, फवाद खान. ओके. अगर फवाद खान की आप ही के कैरेक्टर में देखा तो करेंगे? अल्लाह माफ करे. नो क्यों भाई, दिल पे छुरियां चला दी आप. यही सुनना था मुझे. No, I doesn't look like his आपी यार. ऑडियंस करेगी अब ये डिसाइड. अंदर से बड़ा निकला है ना. नहीं एक मिनट रुक जाओ सबीन, छोटी बहन बनने का किरदार आएगा फवाद खान की तो कर लेंगी. अच्छा कर लेंगी, कर लूंगी. सी मसला इसमें नहीं था, काम करना चाहते हैं. अच्छा कौन सी एक्ट्रेस कौन सी है जिनके साथ अभी काम करने का शौक है कि मुझे इसके साथ काम करना है फ्यूचर में? हाँ फ्यूचर में सबा कमर. वेरी नाइस चॉइस, शी इज अ क्लास नो डाउट. बाकी सबके साथ मैं कर चुकी हूँ. सब लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मैं कर चुकी हूँ. आप ये कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया है, आई एम अ गुड लक चार्म फॉर देम. आई एम. कि और फल लग गया उनको. हाँ, मैं इसीलिए तो हिट हुआ था, मैं जो थी उसमें. वाह,
देखा, ये बात होती है. इतना कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए अपने ऊपर, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर. एब्सोल्युटली. अच्छा सीजा, जाहिर है टैलेंट भी होता है आपके अंदर, और हमने काफी सारे लोगों को देखा थिएटर. आप क्योंकि थिएटर से आई हैं तो थिएटर के एक्टर को एक्चुअल एक्टर माना भी जा रहा है. जब आप कैरेक्टर, आप कहते हैं ना मैं एक कैरेक्टर एक्टर हूँ, तो वो नजर भी आता है एक तरीके से. क्रिटिसिज्म, सॉरी, आपको ये फील होता है कि कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? शायद ये कैरेक्टर आप कर सकती थी बेहतर, लेकिन उस प्ले में आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया है? हाँ, 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल फाइनल चीजें हो गई, और 3 दिन बाद शूट था, मैंने अपनी वार्डरोब भी कर ली, हर चीज डन थी, बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना था. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस सेइंग कि ओ सॉरी, वो आप उस कैरेक्टर में बहुत छोटी लग रही हैं, और इस तरह करके ना. तो बेसिकली दे नेवर टेल्स यू द रीजन, बट आपको रीजन पता लग जाता है. जब वो आप देखते हैं उस कैरेक्टर में किसी और को आता हुआ तो आपको अंदाजा हो जाता है क्या हुआ था. हाँ. इसके अलावा कोई ऐसा ड्रामा, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको कॉल किया, आपने खुद इनकार कर दिया हो? हाँ, काफी है. और बाद में आपको हुआ कि इनकार नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है. वो सब इतने हिट हुए ही नहीं है जो मैं कर चुकी हूँ. There you go. अच्छा, इसका मतलब परख लेती है कि किस स्क्रिप्ट में जान है और किस में नहीं है? नहीं, मैं अपने कैरेक्टर को परखती हूँ. स्क्रिप्ट नहीं. स्क्रिप्ट तो ओवरऑल आपको पता है कि बहुत ही इक्का दुक्का कोई अच्छी आ रही है. जैसे अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, और वो वर्ल्ड वाइड काफी पजीराई मिली है उसको. फहद मुस्तफा थे उसमें. बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था. आई थिंक वैसे स्क्रिप्ट्स इतने ज्यादा बनते ही नहीं है. ज्यादातर सास बहू की स्टोरीज हैं, वही एक औरत ने पूरे घर को पीछे लगाया हुआ है. तो अच्छा लगे, देखिए उसमें भी सास बहू भी है, उसमें एक औरत ने पीछे भी लगाया हुआ है. हालांकि वो सारे मामला उस ड्रामे में हैं, बट स्टिल इट्स अ डिफरेंट वन बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स. और मे बी बिकॉज बाज़-औक़ात एक्टर्स लोगों को अपील कर जाते हैं. फहद ने ऐसे बात काम किया, एंड देन हानिया को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. सो वो ये भी एक फैक्टर होता है प्रोजेक्ट हिट होने के लिए. हाँ, बिल्कुल होता है. सम पीपल हैज दिस थिंग कि, और उनके बारे में ये कंसेप्शंस भी होते हैं कि हाँ यार, ये तो जिस प्रोजेक्ट में आएगा वो हिट हो जाएगा. अच्छा, ऐसा होता भी है. आप हानिया को देखें, एक्टर मतलब उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है, नो डाउट. लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी भी होती है, हम देखते हैं वो प्रोजेक्ट हिट नहीं होता. लेकिन हानिया लोग पसंद इतने ज्यादा करते हैं, फहद को लोग पसंद इतना ज्यादा करते हैं. सबीन दुरेफशान जिस प्रोजेक्ट में आती है वो प्रोजेक्ट हिट होता है. एंड आल्सो शी इज वेरी टैलेंटेड. सो वो वाली बात है कि लक और टैलेंट जब मिल जाते हैं तो फिर प्रोजेक्ट्स इस तरह के बनते हैं. आई थिंक दुरे इज मोर ऑफ अ लकी पर्सन. I would say that because हम जितने भी projects देखते हैं, I'm not saying that she's not a good actress. She's a very good actress and she has this aura और बहुत अच्छी personality है उनकी. But I think उनके मामले में luck ने उनका बहुत साथ दिया. अच्छा, you're not the if you remember, हम अक्सर सवाल रखते नहीं हैं एक्ट्रेस के सामने, वो ये कहते हैं कि is more lucky. Lucky she is because if we I don't know if I should say about this. लेकिन हमारी इंडस्ट्री में यू नो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत डिफरेंट हैं. तो आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली स्किनी लोगों को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, लीड कैरेक्टर्स में भी. तो इसीलिए मैं लकी कह रही हूँ बिकॉज आई वॉज अ पर्सन व्हेन आई जॉइंड दिस फील्ड आई वॉज लाइक 85 kg. या तो फिर मेरा अभी भी खैर इतना ज्यादा कम तो नहीं हुआ. 85 से बहुत कम है. या तो उस टाइम पे फिर मैंने डाइट की, मुझे सारे कहते वजन कम करो, वजन कम करो. तो स्क्रीन आपको चौड़ा दिखाती है. या तो दुरेफशान के केस में शी हैज अ वेरी प्रिटी फेस, तो उसकी बॉडी पे नजर ही नहीं जाती. ऑल्दो शी हैज दैट बॉडी टाइप जो मेरी बॉडी टाइप है, ब्रॉड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, जो कि हमारी इंडस्ट्री में इतना आई थिंक काउंट नहीं किया जाता. अच्छा, आप वैसे बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हम ये चीजें देख रहे हैं. हाँ, मतलब अब तो इतनी आप एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी है, और ऑब्वियसली बात है कि आपको एक्सेप्ट करना है. इसमें कोई नहीं है कि स्किनी लड़की है तो वही आपको उस रोल में चाहिए. एंड देन हमने ये भी देखा है कि एक्ट्रेसेस खुद भी क्रैश डाइटिंग पे जा रही होती हैं बिकॉज उनको इतना दिखना है, क्योंकि कैमरा उनको इतना दिखाता है. ऑलरेडी इतने तो इतना दिखाता है. कैरेक्टर के लिए भी वजन गिराओ, जैसा आपने कहा कि आपको कहा जाता था वजन गिराओ, वजन गिराओ. हाँ, 2 साल तो मैं यही सुनती रही कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम अगर वजन नहीं गिरा रही तो. एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय बॉडी टाइप.
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اینڈ آئی ایم اے ویری ایکسیپٹنگ پرسن وین اٹ کمس ٹو مائی سیلف. تو میں کہتی ہوں کہ میں جیسی ہوں میں اچھی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ اینی سرجری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈر گو اینی سارٹ آف پروسیجرز جو مجھے ان نیچرل. سن لیں سارے جنہوں نے کرائی ہوئی سرجریاں, یہ نام نہیں لے رہی لیکن آپ کو اشارہ کیا ہے. اچھا آپ صحیح لگائی بجائی والا کام کر رہے ہیں. میں اس سب کی پھوپھی ہوں. اوکے سبین دین آئی ایم یور پارٹنر. یس 2 بریکنگ نیوز یہ دے چکے ہیں مڑ کے. میں ریپیٹڈلی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اگر نہیں بھی یاد رہے تو یاد رہ جائے. اچھا آئی تھنک ایک اسٹیریوٹائپ ختم ہو چکا ہے ہماری فیلڈ سے. ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ کو چینج کر دیا ہے کافی لڑکیوں نے, وہ تھا ڈارک اسکنڈ والا. And as we can see, a lot of actors having dark skin, they are doing main lead characters. اور یہ ایک ختم ہو چکا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ ایک اب یہ جو باڈی شیمنگ ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اس کو تو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ اچھا یہ صرف ہم پروڈکشن ہاؤسز کے پرسپیکٹیو سے بات نہیں کر رہے, آڈینس کے پرسپیکٹیو سے. ٹھیک ہے, جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اس طرح کے کلپس ڈراما, تو سب سے پہلے آپ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں, جو بہت بری بات ہے. آپ فرشتہ نہیں ہوتا جو اسکرین پہ آ رہا ہے. ہر کوئی انسان ہے, انسان مختلف ہوتے ہیں, باڈی ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ ان کی ایکٹنگ پہ توجہ دیں, اس کو اپریشیٹ کریں, کرٹیسائز کرنا ہے ان کے کام کو کریں, بالکل کریں in a decent way. I must say that there is always a decent way of communicating things and criticizing people. Exactly. بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی ریگریٹ ہے زندگی میں ابھی تک؟ ہاں, یہی 17-18 سال کی زندگی میں جو گزری ہے ابھی تک. کتنی 18 سال کا بنا دیا. نہیں اب اتنا بھی نہیں. آئی ایم 24. یہی پوچھنا تھا. ہاں آئی ہیو نو ایشو ان ٹیلنگ مائی ریئل ایج. 6 سال ہی بڑی ہیں مجھ سے. یہ 18 سال. If you know, you know. ریگریٹ تو نہیں ہے, بس ایک ریگریٹ تھوڑا بہت اب یہ ہوتا ہے کہ I was born and raised in لاہور, تو میں اپنی امی کو چھوڑ کے کراچی میں اسٹرگل کر رہی ہوں. تو یہ ایک بس ریگریٹ ہے, کیونکہ وہ پھر مجھے بولتی ہیں شزے, she used to call me شزے, شزے اس بار 6 مہینے ہو گئے تم نے اپنی ماں کو شکل نہیں دکھائی. تو اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں کہ یار ہاں یہ ایک بیڈ سین ہے, یہ ایک ریگریٹ ہے کہ ایسا مینج ہو جائے, زیادہ کام تو لاہور میں ہو جائے یا امی کراچی آ جائے. نہیں ماما نہیں آئیں گی کبھی کراچی. شی از اے پیور لاہورن. اوکے, آپ کے اندر وہ لاہوری والا ایک ایلیمنٹ ہے, فوڈی اینڈ ایوری تھنگ اینڈ زیادہ لائیولی اینڈ کلرز. اچھا آئی ایم ویری لائیولی, زندہ دل تو میں ہوں. ٹھیک ہے. اور ایز یو کین سی آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دس. ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا, اور کھانے پینے کا وین آئی واز ان لاہور تب میں بہت فوڈی تھی. لیکن کراچی جیسے ہی موو کیا تو مجھے وہاں کا ٹیسٹ اتنا کچھ سمجھ نہیں آیا, ایکسیپٹ سم فیو ایریاز, جیسے بنس روڈ ہے بہت اچھا ہے, اور کچھ اور جگہ ہیں جو بہت اچھی ہیں, اچھا فوڈ ہے. لیکن میں ہر جگہ کا کھانا نہیں کھا سکتی کراچی میں. لاہور میں تو ہم کہیں بھی کھا لیتے ہیں نا. آپ نے دیکھا کسی کو ایسے کہ اوور نائٹ فیم کنٹروورسی کریٹ کر کے اینڈ دین فیمس اوور؟ ہم تو دیکھتے ہیں نا, آپ بھی دیکھتی ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں جن کو اوور نائٹ فیم ملتی ہے اور پھر دے آر بوم گون. اینڈ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ان کی لک ہوتی ہے ایک طرح سے, کہ بس وہ فیمس ہو گئی, وہ فیم ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, چاہے وہ جتنا بھی تھا. لیکن ہم نے اوور نائٹ فیم میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے ابھی تک کام کرے. دنا نیر ایک ایگزامپل ہمارے سامنے, اوور نائٹ فیم تھا وہ بھی. دیٹ واز آلسو اے کیس آف لک, کیونکہ کتنے لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ختم نہیں ہوا, دیکھیں وہ ابھی تک شی از ڈوئنگ ویل, کریز چل رہا ہے وہاں. اچھا ان دنا نیرز کیس آئی تھنک کہ وہ فوراً ہی اس کی ویڈیو سرکولیٹ اتنی کی گئی, اتنے ایکٹرز نے سرکولیٹ کی. میں نے جب دیکھا اسٹارٹنگ میں جب اس کی وہ ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی تو اس میں آئی تھنک ریشو جو تھی وہ 50% ایکٹرز کی تھی اور میڈیا والے لوگوں کی ہی تھی جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ہر پرسنلی, آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ کہ وٹ واز دا ریزن آف ہر فیم, بٹ آف کورس اس میں بھی لک تو تھا, کیونکہ وی سی اے لاٹ آف پیپل ہو آر کریٹنگ سو گڈ کانٹینٹ آن انسٹاگرام. ابھی میں میک اپ روم میں بھی کسی کو سن رہی تھی کہ لوگ کتنی اچھی ریلز بناتے ہیں یار یہ وہ. تو آئی تھنک جتنی وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں ان کو اگر ملنا چاہیے تو اس کا ان کو بھی ریٹرن بیک مل سکتا ہے, ان کو نہیں مل جو اچھا کام کر رہا ہے. ہاں, اور ایک پھوڑی ہو رہی ہے سے وہ ہو گیا وائرل ہو گیا, تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے لک تھنگ؟ It is a luck, for sure it's a luck. Yeah, for sure.
क्योंकि हाँ, लेकिन बाद में ये कि आपको प्रूव करना पड़ता है अगर आपको काम मिल रहा yeah, है now she's then you doing have- very good. कि Yeah. आप में talent She है। is proving it. Yes. Yeah, she's doing लेकिन very good. इनिशियली इट्स ट्रू कि वो तो लक होती है. Yeah. फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है आपका डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे? Content creator. पहला सवाल है जिस पे खामोशी हुई लड़कियां है. लड़के कोई भी हो सकते हैं. हमारे तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स इतनी माशाल्लाह इतना अच्छा काम लारेब कर रही अच्छा कंटेंट बनाती Yes. है, लारेब रहीम. मैं उससे भी नहीं मिली कभी. I think she is also from Islamabad, Yes. right? Yes, she's from She is Islamabad. good. हाँ, बहुत बहुत अच्छा लारेब काम कर रही है, Yeah. नो डाउट. मैं खुद फॉलो करती हूँ हाँ. अक्सर, और सबसे अच्छी चीज मुझे और ये भी मैं लगती है. आपको पता है कभी कभी मैं कहती हूँ यार मैंने ऐसी ही वीडियो बनानी है, मैं इसको कॉपी करूंगी. ऑल्दो नोबडी डज दैट. एक्ट्रेसेस तो कॉपी कर भी रही हूँ, दे नेवर एडमिट्स इट. मैंने कहा मैंने इसी की कॉपी करनी है. शी इज रियली गुड. आप यू आर ट्रू टू हार्ट एक्चुअली. जो दिल में आप देखें आपकी जुबान पर भी है, आप उसे शेयर कर रही हैं, Yeah. एक्सप्रेस कर रही हैं. इससे कहते हैं साथ पॉजिटिव वाइब जनरेट भी होती है जो कि नजर आ रही होती है. शीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Likewise. और वो लोग याद रखेंगे, ठीक है, खामोशी याद रखेंगे. Zip it. So, all the best for your other projects as well. Thank Thank you you so so much once again. नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम दोनों को दीजिए इजाजत, बल्कि हम तीनों को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.